اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہر معاشرے کے اندر، چاہے وہ معاشرہ مذہبی ہو، وہ غیر مذہبی ہو، سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، کسی بھی حوالے سے وہ معاشرہ کسی بھی پہلو سے کسی عنوان کے تحت آتا ہو، اس معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور اس اکائی کے بغیر وہ معاشرہ کبھی بھی استوار نہیں ہو سکتا۔ تمام معاشروں کے اندر اس اکائی کا وجود ناگزیر ہے۔ حتماً اس اکائی کے بغیر وہ معاشرہ معاشرہ نہیں کہلاتا۔ وہ اکائی، وہ پہلو، وہ عنصر، وہ عنوان خاندان کا عنوان ہے۔ خاندان کا عنوان اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر معاشرے کے اندر خاندان کی اہمیت، خاندان کی افادیت، خاندان کا اثر و رسوخ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اگر ہم تہذیب کی تشکیل دیکھیں، اگر ہم وراثت کی منتقلی دیکھیں، اگر ہم انسانیت کی نشو و نما دیکھیں، اگر ہم انسانیت کی ترقی دیکھیں، اگر ہم انسانیت کی فلاح دیکھیں، تو تمام چیزیں منسلک ہیں اس اکائی کے ساتھ، جس اکائی کا نام خاندان ہے۔ نئی نسل تک ہر چیز پہنچانے کا جو مقدمہ ہے، نئی نسل تک ہر چیز منتقل کرنے کا جو وسیلہ ہے، اس وسیلے کا نام بھی خاندان ہی کہلاتا ہے۔ در حقیقت خاندان کے اثرات تہذیب کے اوپر، خاندان کے اثرات معاشرے کے اوپر، خاندان کے اثرات سوسائٹی کے اوپر، خاندان کے اثرات ان تمام افراد کے اوپر کہ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، براہ راست ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر خاندان کی بنیاد جن دو چیزوں کے اوپر قائم ہے، جن دو افراد کے اوپر قائم ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ ہر مرد مراد نہیں، ہر عورت مراد نہیں، بلکہ وہ مرد اور عورت کے جو ایک شرعی عقد کے ذریعے سے، شرعی تعلق کے ذریعے سے آپس میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ خاندان کے اراکین ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں معاشرے کے اندر خاندان کی بنیادوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ خاندان کے اندر جو عنصر ہے ترقی کا، خاندان کے اندر جو عنصر ہے فلاح کا، اس کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر اگر معاشرہ درست طریقے سے اپنے اہداف کو حاصل کر رہا ہے، تو اس کا بہترین جو اثر و رسوخ ہے، اس کی بہترین جو مثال ہے، وہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر خاندانی نظام حفظ ہے۔ اس معاشرے کے اندر خاندانی نظام کے اوپر کوئی آسیب نہیں، اس معاشرے کے اندر خاندانی نظام اپنے عروج کے اوپر ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ذلت ہے، تنزلی ہے، جس کے اندر غربت ہے، جس کے اندر ترقی نہیں ہے، تو آپ جان لیجئے گا کہ اس اکائی کی بنیاد میں مشکل ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو خاندان کی بنیاد ہے، اس میں مشکل ہے۔ اس معاشرے کے اندر خاندان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر ایک معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، ایک معاشرہ کہ جس کے اندر انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو محفوظ کر رہے ہیں، دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر کمال تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کی بنیاد میں خاندان ایک جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس معاشرے کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، وہ معاشرہ فلاح کی طرف گامزن ہے، اپنے اہداف کو قائم کر رہا ہے، اپنے اہداف کو حاصل کر رہا ہے، تو اس معاشرے کے اندر خاندان ایک اہم عنصر ہے۔ اور ہم بات کریں گے آگے چل کے خاندان کے جو اراکین ہیں، ہدف کیا ہے اس خاندان کی تشکیل کا۔ آیا مختلف معاشروں کے اندر خاندان کی تشکیل ہوئی ہے یا نہیں؟ آیا اسلام نے خاندان کی تشکیل کے بارے میں کیا لایا عمل دیا ہے؟ کون سے قوانین دیے ہیں؟ آیا اسلام نے اس کی طرف ہمیں راغب کیا ہے؟ آیا قرآن کے اندر خاندانی منصوبہ بندی اور خاندانی پلاننگ اور فیملی فارمیشن کے لیے کون کون سے دستورات خداوند متعال نے دیے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے اگلے مراحل میں اس کو بیان کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خاندان کی تشکیل کس جگہ سے شروع ہوتی ہے، اور خاندان کے اراکین کون سے ہیں، اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے تو ایک خانوادہ، ایک خاندان، ایک فیملی معاشرے کے اندر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگلی آنے والے گفتگو میں بہت ساری چیزیں ہیں
کہ جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہدف خانوادے کا ہدف کیا ہے، فیملی فارمیشن کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے اندر کس طریقے سے خانوادہ تشکیل پاتا ہے اور اس خانوادے کے اعضاء کیا ہیں، اور اس کے بعد اس خانوادے کے جو اعضاء ہیں ان فیملی فارمیشن کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اور کون سا ماحول غالب ہو اس خانوادے کے اندر، اس فیملی کے اندر، کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکے۔